بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرطہ اللہ یکون مضافا ولا مستغاثا ولا جملتا ویکون اما علما زائدا علی ثلاثة احرف و اما بتاء التانیث۔ ترخیم کی شرائط کیا ہے؟ مختصر سا کل آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کہ منادہ میں ترخیم کے لیے 4 شرطیں ہیں، جن میں سے 3 عدمی ہیں اور ایک جو احد الامرین ہے وہ وجودی ہے۔ عدمی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جی وہ مضاف نہیں ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منادہ مستغاث نہیں ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض نسخوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ولا مندوباً، وہ مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ماتن کے نزدیک مندوب ندبہ یہ ندا کی شکل نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی کافی سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک مندوب ہونا یہ بھی منادہ ہی ہے، لہذا وہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے۔ کافیہ کے بھی بعض نسخوں میں یہ بات آ رہی ہے، اس کی وضاحت شارح نے کی ہے۔ تو یہ عدمی شرطیں ہو گئی، کیا ہو گئی؟ عدمی شرطیں یہ ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ احد الامرین الوجودیین ہے، 2 وجودی باتوں میں سے ایک کا پایا جانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو وہ منادہ ایسا علم ہو جس کے حروف 3 سے زائد ہیں، یا تو وہ منادہ بننے والا علم جس میں ہم ترخیم کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا علم ہو جو کہ کیا ہو؟ زائد ہو علی 3 احرف، 3 حروف سے وہ زائد ہے، یا تو یہ شرط ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا اسم ہو، چاہے وہ علم ہے یا علم نہیں ہے، یا اس کے حروف 2 ہے یا 2 سے زائد ہے یا 3 سے زائد ہے، اس کی کوئی قید نہیں، بس ایسا اسم ہونا چاہیے جس کے ساتھ تائے تانیث کا الحاق ہو، جس کے ساتھ تائے تانیث کا الحاق ہو۔ بے شک وہ علم بھی نہیں ہے، بے شک وہ زائد علی الثلاثہ بھی نہیں ہے، بس یہی ایک بات اس کے لیے کافی ہے۔ تو 3 عدمی شرطیں ہیں اور ایک ایسی شرط ہے جو کہ احد الامرین الوجودیین ہے، یعنی 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ دیکھیں شرح کی عبارت دیکھیں، وشرطہ، اس کی شرط، یہ آپ لوگ ماقبل میں یہ وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے کہ ہوا حذف فی آخرہ، ہوا حذف، یہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ 2 آپ لوگوں نے وضاحتیں پڑھ لی تھی۔ پہلی وضاحت یہ پڑھ لی تھی کہ اس کا مرجع ترخیم المنادہ ہے، دوسری وضاحت یہ پڑھ لی تھی کہ جی اس کا وہ مرجع مطلقاً ترخیم ہے۔ تو یہ منادہ میں ترخیم ہو یا پھر یہ ہے کہ مطلقاً ترخیم ہو، آگے شرط ہو کہ ہو ضمیر کا تعلق کس سے ہونا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شرط ہو اے شرط ترخیم المنادہ، یعنی ہو ضمیر کا مرجع کس کو بنایا ہے؟ ترخیم المنادہ کو بنایا ہے۔ ترخیم المنادہ علی التقدیر الاول، پہلی تقدیر کے مطابق۔ پہلی تقدیر سے کیا مراد ہے؟ پہلی تقدیر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہوا حذف فی آخرہ میں ہوا ضمیر ہے، اس ہوا ضمیر کا مرجع بھی ترخیم المنادہ ہو، اور شرط ہو کہ ہوا ضمیر کا مرجع بھی ترخیم المنادہ ہو، تو یہ تقدیر اول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو عالت تقدیر الاول ہے، تو تقدیر اول سے کیا مراد ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہ بھی ترخیم المنادہ ہے، اور شرط ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع بھی ترخیم المنادہ ہی ہے، یہ تقدیر اول ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جی اس شرط ہو کہ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مطلقاً ترخیم ہو، منادہ میں ترخیم کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مطلقاً ترخیم ہو۔ اس پر اعتراض ہوگا، وہ اعتراض بالکل واضح ہے، وہ کیا ہے کہ جی یہ جو شرط ہے یہ مطلقاً ترخیم کی نہیں ہے، بلکہ یہ شرط کس کی ہے؟
یہ تو اس ترخیم کی ہے جو کہ منادہ میں ہو، تو لہذا اس کو مطلق ترخیم کی طرف ہم کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ آگے شارح نے اس کا جواب دیا ہے، دیکھیں وَشَرْطُهُ، اور اس کی شرط، یعنی کس کی شرط؟ شرط و ترخیم المنادہ، یعنی منادہ میں ترخیم کی شرط، یہ علی التقدیر الاول، پہلے تقدیر کے مطابق ہے۔ اور شرط الترخیم، الترخیم مطلق ہے، یہاں پر منادہ کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا گیا، مطلق مطلقاً ترخیم کی شرط یہ ہے۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی آگے شرطوں کا تعلق تو صرف منادہ کے ساتھ ہے، مطلقاً کے ساتھ نہیں، تو اس کی وضاحت وہاں بھی پڑھ لی تھی کہ جی یہ ہے تو مطلق ترخیم کی تعریف، لیکن اس کی صورت اور اس کی حیثیت کا فرق ہے، اس حیثیت سے کہ وہ منادہ میں واقع ہوں۔ تو فرمایا اور شرط الترخیم، مطلقاً ترخیم کی شرط ہے اذا کان واقعا فی المنادہ، جب وہ مطلق ترخیم کہاں پر واقع ہو؟ منادہ میں۔ تو دونوں باتیں آ گئی، مطلق ترخیم کی بات بھی آ گئی اور اس میں بحیثیت منادہ ہونے کی بات جب آ گئی، تو لہذا اب یہ شرائط خاص ہو جائیں گے، کس کے ساتھ؟ منادہ کے ساتھ، علی التقدیر الثانی۔ آگے فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ، شرطُهُ مبتدا ہے اور اس کی یہاں پر جو ہے وہ خبر محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ، کہ اس کے لیے جو شرطیں ہیں وہ 4 باتیں ہیں۔ اس کی شرطیں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی ان 4 باتوں میں برابری نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ وضاحت ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ان میں سے 3 عدمی ہیں اور آگے جو ہے وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک وجودی ہے۔ تو فرماتے ہیں ثلاثۃ منہا عدمیۃ، 3 ان میں سے کیا ہے؟ عدمی ہے، وہی، اور وہ 3 یہ ہے اللہ یکون مضافن، کہ وہ مضاف نہ ہو۔ وہ کیا نہ ہو؟ مضاف یہاں پر عام ہے، چاہے مضاف حقیقی ہو، ہاں، چاہے وہ پھر کیا ہو؟ اضافت حکمی ہو، سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو حکماً جو مضاف ہے، یہ حکماً مضاف کا حکم یہ مشابہ مضاف کو بھی داخل ہے۔ کس کو داخل ہے؟ مشبہ بالمضاف جو ہے اس کو بھی داخل ہے۔ تو گویا کہ اللہ یکون مضافن میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ یکون مضافن میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں؟ 3 چیزیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی اور مشابہ مضاف۔ اضافت لفظی کے ساتھ مضاف، اضافت معنوی کے ساتھ، اضافت حقیقی بھی جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ مضاف، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مشابہ مضاف۔ ان تینوں کو یہ حکم شامل ہو جائے گا۔ وہی، اور وہ 3 شرطیں یہ ہے کہ اللہ یکون مضافن، کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو، حقیقتاً ہو یا پھر حکماً۔ فدخل فیہ المشبہ بالمضاف ایضاً، تو لہذا اس میں مشبہ بالمضاف بھی داخل ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مضاف نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی ہے؟ کل بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مضاف کے اندر مرکب اضافی میں 2 حیثیتیں ہیں، ایک لفظی حیثیت ہے اور ایک معنوی حیثیت ہے۔ لفظی اعتبار سے مضاف کی الگ حیثیت اور مضاف الیہ کی الگ سے حیثیت۔ آپ کہتے ہیں کتاب و زید، ہاں، غلام و زید کر لو، کیا کہتے ہیں آپ؟ غلام و زید۔ غلام لفظی اعتبار سے اس کی الگ حیثیت ہے اور زید کی لفظی اعتبار سے الگ، دونوں الگ الگ علم ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ غلام و زید سے الگ الگ چیزیں مراد ہے یا کوئی ایک چیز مراد ہے؟ تو لفظی اعتبار سے منادہ صرف غلام ہے، اور معنوی اعتبار سے منادہ یہ مکمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ترخیم کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کس کے آخر سے کریں گے؟ اگر مضاف کے آخر سے کرتے ہیں لفظی اعتبار سے تو وہ منادہ ہے، لفظی اعتبار سے اصل حکم کس پر لگتا ہے؟ مضاف پر لگتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے پھر اعتراض ہوگا کہ یہ معنوی اعتبار سے تو یہ منادہ کا آخر ہے ہی نہیں، بلکہ منادہ کا آخر تو کہاں پہ ہے؟ ہاں، غلام الزید پورا ہے، تو زید کے آخر سے ترخیم کرو۔ اچھا جی، زید کے آخر سے ترخیم کرتے ہیں تو پھر اعتراض ہو جائے گا، کیا ہوگا کہ جی لفظی اعتبار سے تو زید یہ منادہ کا آخر ہی نہیں ہے، بلکہ لفظی اعتبار سے تو کیا ہے؟ غلام جو ہے وہ منادہ ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ اس کے محل میں تعین نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے میں کرتے ہیں تو معنوی اعتبار سے اعتراض ہوگا، اور دوسرے میں کرتے ہیں تو لفظی اعتبار سے اعتراض ہوگا، تو اس میں یہ موقع کا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ لا يمكن الحذف من الاول،
حذف کرنا پہلے سے ممکن نہیں، لِأَنَّهُ لَيْسَ آخِرَ اجزاء المنادى، اس لیے کہ پہلا جو ہے وہ منادہ کے اجزاء کا آخر نہیں ہے، نظراً الی المعنی، معنی کی طرف دیکھتے ہوئے، ولا من الثانی، اور دوسرے سے بھی حذف نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ آخِرَ اجزائه، اس لیے کہ اس کے اجزاء کا آخر نہیں ہے، نظراً الی اللفظ، لفظوں کی طرف دیکھتے ہوئے، فامتنع الترخیم فیہما بالکلیہ، لہذا اس طرح ترخیم مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں کلی طور پر کیا ہو گیا؟ ممتنع ہے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط ولا مستغاثن، اللہ یکون مضافن ولا مستغاثن، یہ پوری عبارت ہے، تو ولا مستغاثن یہ بھی ماقبل کی طرح پورا جملہ ہے، واو عطف کے ذریعے سے وہ ساری عبارت یہاں پر بھی نکالنی پڑیں گی، تو جیسے وہاں پر یہ ہے کہ جی لا کے بعد وہ فعل ناقص ہے یکون، اور مستغاثن مضافن اس کی خبر ہے، تو اسی طرح یہ ساری عبارت یہاں نکل آئے گی، وَأَن لَا يَكُونَ مُسْتَغَاثًا، وَأَن لَا يَكُونَ۔ اب مستغاث کی آپ لوگوں نے دو صورتیں پڑھی ہیں، مستغاث کی کتنی صورتیں پڑھی ہیں؟ دو۔ پہلی صورت ہے جر والی، تو جر کے بارے میں فرمایا لا مجروراً باللام، نہ لام کے ساتھ مجرور حالت میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جی جب اس پر لام آ گیا تو لام کے آنے کی وجہ سے وہ مجرور بن گیا، حرف ندا کے آنے کی وجہ سے منادہ نے یا تو مبنی علامہ یرفع ہونا ہوتا ہے، جیسے پہلا اعراب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے منادہ نے منصوب ہونا ہوتا ہے۔ جو منادہ حرف ندا کی وجہ سے منادہ پر جو اعراب آتے ہیں وہ دو ہے نا، وہ لام کی وجہ سے مجرور ہو گیا، یہ بھی حرف ندا کا اثر نہیں ہے، الف کی وجہ سے مفتوح ہو گیا، یہ بھی حرف ندا کا اثر ہو، تو اصل حرف ندا کا جو اثر ہے وہ کتنے اعراب ہیں؟ دو، یا تو وہ مبنی ہوگا علامہ یرفع، یا پھر کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا۔ اب یہ مجرور ہے، یہ جو منادہ مستغاث باللام ہے یہ کیا ہے؟ تو اس پر تو حرف ندا کا اثر ہی ظاہر نہیں ہوا، تو جب اس پر حرف ندا کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو مطلب یہ لفظی اعتبار سے منادہ ہونے کا جو اثر ہے وہ اس میں ظاہر ہو، اور ترخیم کیا چیز ہے؟ یہ تو منادہ کے اثرات میں سے ہے نا، ایسے ہی ہے نا، یہ تو منادہ کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا جب اس پر لام کے آنے کی وجہ سے اس پر حرف ندا کا اس تک اثر نہیں پہنچ رہا تو پھر اس میں ہم ترخیم والی جو بات ہے وہ بھی ہم نہیں لا سکتے، جو ترخیم والی خوبی ہے، ترخیم والی خصوصیت ہے وہ بھی منادہ کی ہے، تو جب منادہ کے اپنے اعراب اس پر ظاہر نہیں ہو سکتے تو پھر ہم اس میں ترخیم والا معاملہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو یہاں پر مجرور ہے، دیکھو لا مجروراً باللام، نہ تو مجرور ہونے کی حالت میں لام کے ساتھ، لعدمی ظہوری اثر النداء فیہ من النصب او البناء، نصب یا مبنی ہونے کے اثر کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے، لعدم ظہور اثر النداء فیہ، ندا کے اثر کا اس میں ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے، نصب میں سے یا پھر بنا میں سے، تو جب منادہ اور ندا کے اپنے اثر اس میں ظاہر نہیں ہو سکتے، فلم یرد علیہ الترخیم، لہذا اس پر ترخیم بھی وارد ہو، لأنہ غیر داخل الذی ہوا من خصائص المنادہ، وہ ترخیم جو کہ منادہ کے خصوصیات میں سے ہیں، یہ تو منادہ کی خصوصیت ہے، تو جب وہ منادہ کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہے تو پھر ترخیم بھی ہم لاگو نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت مستغاث کی ہے ولا مفتوحا بزیارت الالف، اور نہ ہی مفتوح ہونے کی حالت میں الف کی زیادتی کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی الف آپ نے کیوں لگایا؟ استغاثہ کے وقت آپ کسی کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہے، آپ نے اس کو بلانا ہے کہ جی میں تکلیف میں ہوں، تو تکلیف میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا الف لگا لیا۔ الف کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ آواز میں طوالت آ جائے، لمبائی آ جائے، آواز کو اونچا کریں گے تو سکون پر تو یا پیش پر تو آواز لمبی نہیں ہو سکتی، آواز کو لمبا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اگر ہم الف کا اضافہ ختم کر دیں تو مستغاث بالالف میں تو استغاثہ ہوتا ہے،
فریاد طلب کرنی ہوتی ہے، جس میں مقصود جو ہے وہ آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ترخیم کریں گے تو اس سے تو وہ الف کو ہم کم از کم الف کو تو گرائیں گے نا، اگر ترخیم کریں گے تو یہ پھر وہ اس طوالت کے خلاف جو ہے وہ ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ بھی صورت جائز نہیں ہے۔ ولا مفتوحا بزیادۃ الالف، اور نہ ہی مفتوح ہونے کی حالت میں الف کی زیادتی کے ساتھ، لأن الزیادۃ تنافی الحذف، اس لیے کہ زیادتی جو ہے وہ حذف کے منافی ہے۔ جی یہ شرطیں ہو گئیں۔ ولم یذکر المندوب، باقی اس پر ایک اعتراض ہے کہ جی باقی حضرات نے تو مندوب کی بھی شرط لگائی ہے کہ وہ منادہ مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ ماتن نے اپنی بات کی ہے، اور ماتن کے نزدیک مندوب تو منادہ میں داخل ہی نہیں ہے، تو جب داخل نہیں ہے تو اس کو پھر بطور غیر کے لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی رہے گا یہ بات کہ جی بعض کافیہ کی کتابوں میں یہ لفظ پائے جا رہے ہیں، وہاں پر یوں عبارت ہے وَأَلَّا يَكُونَ مُضَافًا وَلَا مُسْتَغَاثًا وَلَا مَنْدُوبًا، وَلَا مَنْدُوبًا کا لفظ بعض کافیہ کے نسخوں میں پایا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی وہ نسخہ بنانے والے کی اپنے جو ہے وہ مرضی سے وہ ہوا ہے، یہ تصرف ناسخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصرف ناسخ اس کو بولتے ہیں۔ تصرف ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ جی نسخے تیار کیے جاتے تھے، آج کل تو پرنٹنگ ہے، پہلے قلم سے لکھائی ہوتی تھی، تو قلم سے لکھنے والے بھی علماء ہوتے تھے، قلم سے لکھنے والے بھی عام لوگ نہیں ہوتے تھے کہ جن کو صرف کتابت کی جو ہے وہ فن سے مناسبت ہو اور کوئی اور کچھ نہ آتا ہو، ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ اور جگہ سے بھی ان کو نحو آتی تھی، اور کتابوں سے بھی ان کو نحو آتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مندوب کا قید تو اور جگہوں میں ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا، اپنی طرف سے بھی مندوباً کا لفظ لگا لیا۔ تو اس کو بولتے ہیں تصرف الناسخین۔ کیا بولتے ہیں اس اصطلاح کو؟ تصرف الناسخین، کہ جی جو نسخے لکھنے والے تھے، ظاہر ہے ایک کتاب تو انہوں نے خود لکھی ہے، لیکن باقی کتابیں جو ہے وہ بعد میں کاتبین نے لکھی ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ اضافے کیے ہیں، تو یہ ماتن کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بعض نسخوں میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ نسخے تیار کرنے ہوں۔ اور اگر بالفرض ہم اس کو مان لیں، ہاں کہ جی چلو نسخے کی طرف سے ہے، لیکن یہ ہے ناسخ کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ ہے تو صحیح، تو پھر یہ قید کیوں لگائی ہے کہ جی منادہ مستغاث بھی نہیں ہونا چاہیے اور مندوب بھی نہیں ہونا چاہیے؟ مندوب کیوں؟ مندوب میں بھی آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ جی مندوب ندوہ کیوں ہوتا ہے؟ ندوہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی پر رویا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں فوتگی ہو جاتی ہے، حق ہے یہ رستہ، ہاں ہر کوئی مر سکتا ہے، ہمارے بھائی وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، تو پھر لوگ روتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، لیکن وہ عام نارمل طریقے سے نہیں روتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آخری لفظ کو بہت کھینچ کے روتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو، وہ جو رونے والی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، آواز کو اونچا اونچا کر کے، لمبا کر کے، طویل کر کے وہ روتی ہے۔ تو اظہار تفجع میں کیا ہوتا ہے، آواز کو طویل کرنا مقصود ہوتا ہے، لمبا کرنا مقصود ہوتا ہے، تو آواز کی طوالت اور ترخیم یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، یہ منافی ہیں، اس وجہ سے ندوہ کی حالت میں بھی ترخیم نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا اگر کم آواز سے رویا جائے اور اس میں آواز کی طوالت نہ ہو، تو پھر وہ چس نہیں آتی ان کو۔ جی وما وقع ولم یذکر المندوب، اور مصنف نے مندوب کو ذکر نہیں کیا، لأنه غیر داخل فی المنادى عنده، اس لیے کہ مصنف نے تو اپنی بات کرنی ہے اور ان کے نزدیک وہ منادہ میں وما وقع فی بعض النسخ، اور وہ جو بعض نسخوں میں واقع ہے کہ یہ لفظ آئے ہیں کہ ولا مندوباً فکأنہ من تصرف الناسخین، تو گویا کہ وہ نسخہ تیار کرنے والوں کے تصرف میں سے ہے، مع ان وجہ اشتراطی، ساتھ اس کے کہ اس کی شرط لگانے کی وجہ عند دخولہ فی المنادى، منادہ میں داخل ہونے کے وقت ظاہر، تو یہ کیا ہے، ظاہر ہے۔ اگر اس کو منادہ مان لے اور اس کی شرط لگائے تو یہ شرط لگانا بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے، وَهُوَ أَنَّ الْأَغْلَبَ فِيهِ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، اور وہ یہ ہے کہ اغلب اس میں الف کا اضافہ کرنا ہے، فی آخرہ، اس کے آخر میں، ندبہ کے آخر میں عام طور پر الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، لمد الصوت، کس کے لیے،
آواز کو کھینچنے کے لیے، اظہاراً للتفجع، تفجع دکھ درد اور غم کا اظہار کرنے کے لیے، فلا یناسبہ الترخیم، لہذا اس کو ترخیم مناسب نہیں ہے، للتخفیف، کس کے لیے؟ آگے وَأَن کے بعد وہ پوری عبارت جو ماقبل میں نکالی تھی وہی ساری عبارت یہاں پر بھی نکالی ہے واو عاطفہ کے ذریعے سے، وَأَن لا يكون جملةً، ہاں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ منادہ جس میں ترخیم کرنا مقصود ہے وہ جملہ بھی نہ ہو۔ اس کی وجہ بھی کل آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ جی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا جملہ ہوتا ہے وہ کسی کا نام پڑ جاتا ہے، جیسے عربی کا ایک مشہور جو ہے وہ ہے تعبت شرّا، تعبت شرّن، یہ تعبت شرّن پورا جملہ ہے اور یہ کسی کا نام بھی ہے، نام پڑ گیا تھا کسی آدمی کا اس کے ایک کام کی وجہ سے، لہذا تعبت شرّن اس کا پورا نام ہے۔ اب اگر اس میں ہم ترخیم کریں گے تو ترخیم کرنے کی وجہ سے اصل جو جملہ ہے اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اور جو جملہ ہوتا ہے وہ جب بطور حکایت کے ہوتا ہے، وہ جب بطور حکایت کے ہوتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجُمْلَةَ مَحْكِيَّةٌ بِحَالِهَا، اس لیے کہ جملہ اس کی حکایت کی جاتی ہے اپنی حالت سمیت، فَلَا تَغَيُّرَ فِيهِ، لہذا اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے آج جو ہے وہ شرائط پڑھی ہیں۔ وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْوُجُودِيَّيْنِ، یہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔